بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا علاوہ 3 جھوٹ کے، اور ان میں سے بھی 2 جھوٹ خدا کے لیے بولے تھے۔ ان میں ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج کچھ علیل سا ہوں، دوسرا یہ کہنا تھا کہ بلکہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو تیسرا جھوٹ نکلا تھا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ میری بہن ہے، یہ واقعہ کس طرح ہے، اس کو ہم بیان کرنے سے پہلے ناظرین کو ذرا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جھوٹ ہو یا کوئی اور گناہ۔ بس حدیث کے مذکورہ جملے کی یہ مراد ہرگز نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جھوٹ جیسے گناہ کا 3 بار ارتکاب کیا، بلکہ ان کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت خود ان کی ذات کے اعتبار سے نہیں، سننے والوں کے اعتبار سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ تینوں باتیں بظاہر تو جھوٹ کی صورت میں تھیں، مگر حقیقت میں جھوٹ نہیں تھیں، نہ تو اس اعتبار سے کہ وہ باتیں جھوٹی باتوں کے زمرے میں آتی ہیں، اور نہ اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کے ذریعے غلط بیانی اور دروغ گوئی کا قصد یا ارادہ کیا تھا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف، جو واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا گزر ایک بڑے ظالم اور جابر حاکم کے شہر سے ہوا۔ چنانچہ اس حاکم کو بتایا گیا کہ یہاں اس شہر میں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ اس حاکم نے یہ سنتے ہی ایک شخص کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آ کر ان کو اس جابر حاکم کے برے ارادے سے نجات پانے کی تدبیر بتائی، اور فرمایا کہ اگر اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ تم میری بیوی ہو تو تمہیں زبردستی مجھ سے چھین لے گا، بس اگر وہ تمہارے اور میرے تعلق کے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا کہ تم میری بہن ہو، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تم دین کے رشتے سے میری بہن ہو، لہٰذا خود کو میری بہن بتاتے وقت دینی اخوت کی نیت کر لینا، اور یہ نیت اس لیے بھی صحیح ہوگی کہ اس سرزمین پر سوائے میرے اور تمہارے کوئی دوسرا مومن نہیں ہے۔ لہٰذا اس ظالم نے ایک شخص بھیج کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا، اور ادھر تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس لے جائی گئیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ظالم کے پاس گئیں تو وہ ان کا حسن و جمال دیکھ کر از خود رفتہ ہو گیا، اور یا تو ان سے پوچھے اور تحقیق کیے بغیر کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ رکھتی ہیں، یا پوچھنے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ کہنے کے باوجود یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن ہے، اس نے ان پر ہاتھ ڈالنا اور ان کی عفت و عصمت کو اپنی حوث کا نشانہ بنانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی اور وہ ظالم پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے کے بعد، اللہ کی پکڑ کے آنے کے بعد زمین پر پیر مارنے لگا، یعنی جس طرح کوئی آسیب زدہ یا مرگی میں مبتلا شخص زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے پیر مارنے لگا۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں اپنے ارادہ بد سے باز آیا، تم خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یعنی تمہارے ساتھ کوئی فعل بد نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور اس ظالم کو اللہ نے نجات دے دی، لیکن اس نے دوبارہ دست درازی کرنی چاہی، اور پھر پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت عتاب خداوندی میں پکڑا گیا۔ اس نے پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ خدا سے دعا کرے کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، اور میں اب سچے دل کے ساتھ یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اس ظالم کو نجات مل گئی۔ اس کے بعد اس ظالم نے اپنے دربانیوں میں سے کسی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے پاس انسان کو نہیں لایا ہے کہ جس پر قابو پا سکتا، بلکہ تو کسی جن کو میرے پاس لے آیا ہے کہ اس پر قابو پانے کے بجائے خود الٹا مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔
یہ تو تو نے میرے لیے موت کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے ہاجر نام کی ایک کنیز دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس پہنچی تو وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، کیونکہ اس وقت تک ان کو اس ظالم کے پنجے سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدستور نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باعفت و عافیت پر واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو نماز ہی میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا حال ہے اور تم پر کیا بیتی؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر کی بدنیت ہی کو اس کے سینے میں لوٹا دیا، یعنی اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے جس بدنیتی کا اظہار کیا وہ الٹی اس کے گلے پڑ گئی، مجھے تو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، خود عذاب خداوندی میں ضرور پھنس گیا تھا اور اس نے خدمت کے لیے حاجر کو میرے پاس میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے آسمان کے پانی کے بیٹو، وہی حاجرہ تم سب کی ماں ہے۔ ناظرین، باقی جو جھوٹ ہیں انشاءاللہ ان کی تفصیل ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے، اور بات پھر بھی وہی کریں گے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں کہ نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔